أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل الحمد لله اور آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر قسم کی تعریف کی جتنی قسمیں جتنی جنسیں جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں الحمد میں الف لام جنس کا ہے ہر قسم کی تعریف تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے الذی وہ ذات لم یتخذ جس نے نہیں پکڑا ولدن اولاد کو تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اولاد نہیں پکڑی اولاد نہ ہونا اللہ کا کسی سے پیدا نہ ہونا اور اللہ سے کسی کے پیدا نہ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑی شان ہے اللہ کو پیدا شدہ ماننا مخلوق ماننا یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے اور اللہ کی اولاد ماننا کیا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ مخلوق ہے لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے بہت بڑا اس لیے کہ جو اللہ کی اولاد ہوگی ولیعذ باللہ جیسے لوگ کہتے ہیں تو جو اولاد ہوتی ہے تو وہ تو یعنی اپنے باپ کی جنس میں سے ہی ہوتی ہے نا جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو باپ کی طرح ہو جاتی ہے وہ وہی جنس ہوتی ہے تو خالق کی اولاد وہ بھی خالق پھر ہوگی وہ اور پھر یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ کمزوری بھی آتی ہے کمزوری کا تصور آتا ہے کہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے انسان کہتا ہے اولاد ہوگی میری مددگار ہوگی میری جانشین ہوگی تو اولاد میں ایسی چیزیں لاحق ہوتی ہیں جس میں کمزوری بھی ہے جس میں موت بھی ہے جس میں مدد کی ضرورت بھی ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے بہت بڑی گالی ہے بہت بڑی تحقیر اور توہین کا باعث ہے انسان کو اچھی لگتی ہے کیونکہ انسان ناقص ہے ایک چیز ناقص کے لیے تو ایک نعمت ہو سکتی ہے ایک انعام ہو سکتا ہے لیکن کامل کے لیے وہی چیز بہت بڑا عیب ہوتی ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں تو ہم آرام چاہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں آرام چاہیے ہوتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہمیں نیند چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے لیے تو نیند بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے لیے نیند بہت بڑا عیب ہے اور اللہ کو نیند آئے گی اونگ آئے گی تو اللہ تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے ہر لمحے ضرورت پوری کرنے والا ہے بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس وقت ہماری ضرورت پوری کرتا ہے ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ پھر بھی ضرورت پوری کرتا ہے جب ہم اللہ سے نہ مانگیں تو یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایک سسٹم بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہر لمحہ اللہ کی نگرانی اللہ کی مدد ہر لمحہ ایک لمحے کے آپ جتنے مرضی حصے کر لیں ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بھی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ کی کارگزاری ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے ہمیں نہیں اندازہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے ہمارے اندر کتنے سسٹم چل رہے ہیں یہ سسٹم خود بخود نہیں چل رہے کوئی اللہ نے نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا اور یہ صرف میرے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی 10 لوگوں کے ساتھ کوئی 50 لوگوں کے ساتھ نہیں یہ اربوں خربوں لوگوں کے ساتھ اور پھر اربوں خربوں جو ہیں وہ قسمیں ہیں جانور ہیں حشرات ہیں اور پھر چرند پرند ہیں اور پھر مچھلیاں ہیں اور پھر ہر ایک کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر یہ تو وہ مخلوق ہے کہ جو ہم کسی حد تک اس کو ہم نے
ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، ایسی ایسی مخلوقات ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں زمین کی ہیں۔ زمین کے علاوہ زمین ایک سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا ایک سیارہ ہے۔ اس سولر سسٹم کی طرح کے اربوں خربوں جو ہیں وہ راز ہیں، ستارے ہیں ایک گلیکسی کے اندر، پھر گلیکسیز اربوں خربوں ہیں، نہیں ہمارا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ایک ایک چیز کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ ہر لمحہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی نگرانی ایک لمحے کے لیے ختم ہو تو وہ چیز باقی نہ رہ سکے، یعنی آسمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی نگرانی ختم ہو تو آسمان گر پڑے۔ آسمان کیسے کھڑا ہے؟ ایسے ہی تو نہیں کھڑا، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب ہے نہیں پکڑا، نہیں، اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی سسٹم بنا دیا اللہ نے، پر مار رہے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں، اب اللہ کو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر لمحے اللہ کی نگرانی ہے، اللہ نے تھاما ہوا ہے ہر پرندے کو فضاؤں میں۔ اولم يروا الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله، کیا وہ آسمان میں فضا میں پرندے اڑتے نہیں دیکھتے؟ آسمان میں مسخر ہیں، جیسے باقی چیزیں ہمیں مسخر نظر آتی ہیں، وہ آسمان میں مسخر کیے گئے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھاما ہوا انہیں مگر اللہ نے۔ یہ آسمان زمین، یہ سارے ستارے سیارے، یہ جو ہم کہتے ہیں اربوں خربوں، اور یہ ہماری گنتی سے باہر ہیں یہ چیزیں، تو ہر چیز کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان اور زمین کو، کہیں وہ گر نہ پڑے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ گر پڑیں دونوں آسمان یا زمین، ان امسکہما من احد من بعد، نہیں ہے کوئی جو تھام سکے انہیں، کوئی ایک مگر اللہ، اللہ کے بعد کوئی انہیں تھام نہیں سکتا۔ اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان کو بھی زمین کو بھی۔ زمین، اب ہماری تو یہ بحثیں ہیں کہ زمین حرکت میں ہے کہ حرکت میں نہیں ہے۔ زمین کھڑی ہے پھر بھی اللہ نے تھاما ہے، زمین حرکت میں ہے تو اس کی حرکت کتنی بیلنس ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے تھامنے سے، قرآن و سنت کے دلائل سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حرکت میں ہیں۔ سورج، ستارے، اجرام فلکی حرکت میں ہیں، کل فی فلک یسبحون، اگر وہ حرکت میں ہیں تو ان کو حرکت میں بھی تو ایک سسٹم کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں ہر لمحہ اللہ کی نگرانی۔ جس لمحے اللہ کی نگرانی ختم ہو جائے تو وہ چیز باقی نہ بچے۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہر لمحے اللہ کی نگرانی ہے۔ اگر اللہ کو اونگ آ جائے، اللہ کو نیند آ جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ہم سو جاتے ہیں تو اللہ تو نہیں سوتے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ تو اس اللہ کے لیے کہنا کہ اس اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، اس اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اس اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، میری قدرتوں کی، میری عظمتوں کی، اور مجھے گالی نکالتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ہے اللہ کی تکذیب کرنا اور اللہ کو گالی نکالنا؟ تو فرمایا کہ اللہ کی تکذیب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، یہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، پھر موت اللہ نے دی، ہر کام اللہ کرتا ہے، بڑے بڑے کام اللہ نے سارے کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا انسان کو۔ مارنے کے بعد دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، پہلی موت سے ہم گزر چکے ہیں، پہلی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اب دوسری موت آنی ہے، اب دوسری موت کے بعد دوسری زندگی۔ ہم کہتے ہیں باقی سب چیزیں تو اللہ نے کر دی، زمین و آسمان کو تو اللہ نے بنا دیا، ہر چیز اللہ نے بنا دی، اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اللہ کن کہیں تو ہر چیز ہو بھی جاتی ہے، ساری دنیا کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے، ہاں بس اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی عظمتوں کا انکار ہے، اللہ کی تکذیب ہے۔ ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ پہلی دفعہ انسان کا خالق ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ انکار ہے کہ نہیں، جب ہم مر جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، جب ہم
ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، تب پھر دوبارہ ہماری ہڈیوں کو کون جوڑے گا، دوبارہ ہمارے اندر روح کون پھونکے گا؟ وہی پھونکے گا جیسے پہلی دفعہ پھونکی ہے۔ اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کی اولاد مقرر کرنا، یہ بدترین شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اس ذات کی کہ جس نے اولاد نہیں پکڑی، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کہاں سے؟ اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، سورہ نام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اولاد کہاں سے ہو، اللہ کی تو کوئی ساتھی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے ان کے، نہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں۔ اللہ بادشاہ ہے ہر چیز کا، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس اختیار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اللہ کی بات میں۔ اللہ کی جو اللہ کا ملک ہے نا، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں اللہ نے کسی کو تھوڑا تھوڑا اختیار دیا ہو تو اس سے کسی کو مغالطہ ہو جائے کہ جی میرے پاس بڑا اختیار آ گیا، میں تو زمین کے اتنے بڑے حصے کا مالک بن گیا، اتنی بڑے زمین کے ٹکڑے پر اتنے انسانوں پر میرا حکم چلتا ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کسی کو ہو جائے۔ اللہ اپنی کسی مخلوق کو مقام دے، کسی مخلوق کو عزت دے، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، عالم بن جائے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہو گیا ہے، یا اللہ کا نبی، اللہ کسی کو نبی کے طور پہ چن لیں، ہم اس کے ذات میں غلو کر کے ہم اللہ کے اختیارات میں اسے شریک کر دیں، اس سے بڑی کوتاہی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا بادشاہت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جب اللہ کی صفات کی بات آتی ہے تو وہاں ذرہ برابر بھی کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا نبی مقرب فرشتہ ہو، چاہے کوئی جلیل القدر سے جلیل القدر پیغمبر و رسول ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو اللہ تعالیٰ کا، کسی کے پاس خدائی اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم نے گمان کر رکھا ہے اللہ کے علاوہ، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو پکارا جائے، نبیوں ولیوں کو پکارا جائے، رسولوں کو، جس کو مرضی پکارا جائے اللہ کے علاوہ، جنوں کو، کوئی مخلوق لے لی جائے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، تو جس کو تم پکارتے ہو پکار کر دیکھ لو، وہ نہ آسمان میں نہ زمین میں ذرا برابر اختیار رکھتے ہیں۔ آسمان میں کوئی اختیار نہیں ہے، زمین جس زمین میں رہتے ہیں، رہتے تھے، اب فوت ہو چکے ہیں، اس زمین میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس خدائی اختیارات میں سے، زندہ تھے تب بھی نہیں تھا خدائی اختیارات میں سے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو بشر کی حد تک 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، کسی کو طاقت زیادہ دے رکھی، کسی کو طاقت کم دے رکھی ہے، تو وہ اتنا سا محدود سا اختیار ہے، اور وہ اختیار بھی ایک انسان ایک عمل کرتا ہے، انسان کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اس کا نتیجہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان کسی کو مکہ ہی مارے، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، وہ اگلے بندے کو وہ تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی ہتھیار کیوں نہیں ہے، بڑے سے بڑا ایٹم بم بھی اس کے ہاتھ میں کیوں نہ آ جائے، وہ ایک کام کر سکتا ہے، وہ کرے گا بھی تب جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اگر وہ کام کر لے اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو محدود ترین سا اختیار ہے، مخلوق اختیار۔ تو خدائی اختیارات میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کتنی واضح آیت ہے، اس آیت کے بعد مزید واضح آیت کیا ہو؟ اب پھر لوگ جو ہیں وہ فلاں بڑا والا ہے، فلاں بڑا حاجت روا مشکل کشا ہے، اب لوگ مشتبہ چیزوں سے دلائل کھینچ کھینچ کے لاتے رہے، کہ قرآن کریم کی واضح ترین آیات موجود ہیں، ان آیات کو چھوڑ کر مشتبہ چیزوں کے پیچھے جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، جس کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے
وہ سیدھی واضح آیات کو چھوڑ کر، محکم آیات کو چھوڑ کر مشتبہ چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، اور اللہ نے اس دین میں مشتبہ چیزیں رکھی ہیں، جان کے رکھی ہیں اللہ نے آزمائش کے لیے، اور وہ چیزیں مشتبہ ہیں، وہ چیزیں جو لوگ ان سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال بھی کلیئر نہیں ہوتا۔ اب لوگ کیا استدلال کرتے ہیں؟ دیکھو جی فلاں نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کتنی بڑی ان کی پاور، کتنے بڑے ان کے اختیارات، بھائی وہ اللہ کے حکم سے بنا، اللہ کے حکم سے بنا، حضرت موسیٰ کے پاس تو اختیار نہیں تھا، وہ جب پہلی دفعہ بنا تھا تو موسیٰ تو ڈر گئے تھے، بھاگ بھی کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انی لا یخاف انک من الامنین، یا موسیٰ واپس آ جاؤ، ڈرو نہیں، آپ تو امن میں رہیں گے۔ جادوگروں کے سامنے، جادوگروں نے جب لاٹھیاں رسیاں پھینکی تو وہ بھی سام بن گئی، یا بھلا موسیٰ پریشان ہو گئے میں کیا کروں، اللہ نے بتایا آپ اب لاٹھی پھینکیں، اب کچھ اور اس کی کارگزاری ہوگی، پیچھے فرعون آ گیا ہے، آگے سمندر ہے، حضرت موسیٰ پریشان ہے، اب میں کیا کروں، اللہ کہتے ہیں کہ لاٹھی مارو سمندر پہ، حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے، یہ پتا تھا اللہ مدد کریں گے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری مدد کرے گا، مجھے راہ دکھلائے گا، یہ نہیں پتا تھا کہ کیا مدد کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں پر کچھ معجزات دکھا دیے، ولیوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو جائے، ہم ان نبیوں اور ولیوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ بنا دیں، اللہ معاف کرے۔ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرامتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ اب اس قسم کی چیزوں سے اور اس قسم کے مشتبہ چیزیں اکٹھی کر کے، دیکھو جی فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں کے پاس یہ، اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی اختیار نہیں کسی کو دیا، اللہ کہتے ہیں خدائی اختیارات میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، محکم آیت موجود ہے، ایک آیت نہیں 10 آیتیں موجود ہیں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے تم نے جن کو تم گمان کرتے ہو پکار کر دیکھ لو اللہ کے علاوہ، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، یہ کہتے ہیں نہیں اختیار ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، سب سے زیادہ آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، زہر کے اثرات ہوئے، اللہ نے بتا دیا، اللہ نے مدد کرنی تھی، اللہ نے فوری طور پہ زہر سے بچانا تھا، اللہ نے بچا دیا، لیکن زہر کے اثرات آپ پر ہوئے، اور جب آپ مرض الموت میں تھے تو آپ فرماتے تھے کہ یہ ابھی تک زہر کے اثرات مجھ پر موجود ہیں، تو جو اپنے آپ کو زہر سے نہیں بچا سکے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو پورا ہوتا ہے، تو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکیں گے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں جتنی آزمائشیں ان پر آئیں شاید باقی خلفائے راشدین پر نہیں آئیں، باقیوں پر بھی آئیں، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو حاجت روا مشکل کشا کہا جاتا ہے، ان پر تو بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے، تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اب وہ دوسروں کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، والعیاذ باللہ، وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اسی طرح دیگر ولی ہیں، دیگر نیک لوگ ہیں، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں دیتا۔ اب لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب اولاد دیتے ہیں، فلاں بیٹے دیتے ہیں، فلاں بیٹیاں دیتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں گنج شکر ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں زندہ پیر ہے، وہ قبر کے اندر دفن ہے اور وہ ہے بھی زندہ دنیاوی اعتبار سے۔
عجیب و غریب عقائد ہیں ہمارے یہاں، اللہ معاف کرے۔ مشرکین نے ہمیشہ سے نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے کچھ نام بنا رکھے ہیں، کچھ صفات بنا رکھی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف زبان کی باتیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، صرف نام ہے، کوئی ان ناموں کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، صرف نام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان ناموں کے پیچھے۔ یہ نام تم نے بنا رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے بنا رکھے ہیں، ظن و تخمین ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور دلائل کیا ہیں؟ مشتبہ چیزیں موجود ہیں، اور اللہ نے شریعت میں مشتبہ چیزیں رکھی ہیں آزمائش کے لیے۔ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے رکھی ہے، اس میں مشتبہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے دین میں مشتبہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم محکم آیات کے پیچھے جاتے ہیں کہ مشتبہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ یاد رکھیے محکم کو چھوڑ کر مشتبہ کے پیچھے جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ عیسائی گمراہ ہوئے ہیں محکم کو چھوڑ کر مشتبہ کے پیچھے جا کر۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عبد اللہ، رسول اللہ، واضح ترین صفات ہیں ان کی، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ دو اور صفات بھی ہیں، کلیمت اللہ، روح اللہ۔ ان میں کچھ اشتباہ ہو سکتا ہے ان سے، حالانکہ ان کا بھی اگر ہمیں عبداللہ اور رسول اللہ کا صحیح ہم ان پر ایمان رکھیں تو کلیمت اللہ اور روح اللہ کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز مشتبہ ہے، ہم ان کو ان صفات کے اوپر رکھیں تو وہ اللہ کے بندے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ اللہ نے کلمہ کن سے باقی مخلوقات کو بھی پیدا کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خاص طریقے سے کن کہہ کر پیدا کر دیا، یہ مراد ہے کلیمت اللہ سے۔ اب اس کے بارے میں عجیب جو ہے وہ فلسفے بیان کرنا اور عجیب و غریب مشتبہ چیزیں بیان کرنا، اصل میں حضرت عیسیٰ اکیلے کلیمت اللہ ہیں، باقی کوئی کلیمت اللہ نہیں ہے۔ تو اصل میں جب اللہ نے کلمہ کن کہا تھا، وہ کلمہ کن نے حضرت عیسیٰ کی مجسم شکل اختیار کر لی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ حمل ٹھہر گیا، اور وہ کلمہ کن جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ وہ اللہ کا کلمہ کن ہے، وہ اللہ سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے۔ مشتبہ چیزوں کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ اللہ کا بیٹا اللہ کہہ دیا، اللہ تو کہتے ہیں اللہ کے لیے گالی ہے، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی اللہ کی؟ وہ اپنی طرف سے اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، شیطان پیچھے لگا ہے، اپنی طرف سے اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی عظمت ایسی بیان ہو رہی ہے اللہ کے لیے گالی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ روح اللہ، مشتبہ چیزوں کے پیچھے، محکم کو چھوڑ کر مشتبہ کے پیچھے پڑنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہ جو کیا اسلام دعوت دی، اس ٹائم پہ تو شیخ تھا معاشرے میں، پھر جب آپ دنیا سے پہلے فرما گئے تو اس ٹائم پہ جو عرب معاشرہ تھا، یعنی کہ مسلمانوں کا معاشرہ، وہ اس میں بالکل انٹیکٹ تھا، اس میں شرک نہیں تھا۔ یہ آپ نے بتایا کہ زندہ پیر اور یہ جناب یا رسول اللہ مدد یا علی مدد اس طرح کے استعمال ہو، تو یہ پھر اسلامک ہسٹری سے کچھ ٹرین ملتی ہے کہ جا کے کہاں پہ جا کے رسپیکٹ ہوئے، کون تھے؟ دیکھیں شیطان موجود رہا ہے ہمیشہ، اور مشتبہ چیزیں جو ہے نا وہ شیطان ڈالتا رہتا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی توحید کی بات کی، کتنا شرک کا رد کیا۔ حضرت ابراہیم کا تو قرآن میں جہاں بھی نام آتا ہے ساتھ ہی حنیفہ بھی آتا ہے، اور ساتھ ولم یکن من المشرکین بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم تو یعنی آج سمجھیے توحید کا دوسرا نام ہے۔ اب دین ابراہیمی کے اندر کوئی شرک کا تصور ہو سکتا ہے؟ اب مشرکین مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں، شرک موجود تھا ان میں، بڑا زبردست قسم کا شرک موجود تھا۔ کیسے آیا؟ لوگ جو ہے نا درمیان میں آتے ہیں شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر، وہ چیزیں شبہات جو شیطان ان کو وہی کرتے ہیں، شیطان شبہات پیدا کرتے ہیں، تو وہ شبہات پھر لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ عمر بن لحی نامی ایک شخص تھا، اس نے قریش کے اندر، اس نے عربوں کے اندر اس نے یہ شرک کے بیج بوئے، یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتیں، اس کی آنتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، وہ اپنی آنتوں کے گرد چکر لگائی جا رہا ہے،
اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے من سیب السوائب، جس نے یہ عربوں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، ہام، فلاں جانور کو فلاں بت کے نام، فلاں بازار کے نام، فلاں گدی کے نام چھوڑ دو، فلاں کو فلاں کے نام چھوڑ دو، یہ ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ شبہات، یہ شبہات، یہ درگاہ، یہ پیر فقیر اور یہ ساری چیزیں، تو یہ لوگوں سے آتی رہتی ہیں آہستہ سے، شیطان بس بہکاتا ہے اور لوگ بہکاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر امت محمدی علیہ صاحب حضرات والسلام میں بھی آئی ہیں۔ شبہات پیدا کرنے والوں نے شبہات پیدا کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ذوالخویسرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سیدھا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگا۔ وہ اتنا اپنے تئیں وہ اتنا ایماندار اور اتنا وہ عادل تھا کہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر اس کو یقین نہیں آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو تالیف قلبی کے لیے، جب نو مسلم لوگوں کو جب زیادہ مال غنیمت دیا، بھی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پیچھے حکمتیں ہیں، آپ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کہ آپ عدل کریں، آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو یہ جب تکبر اس کے اندر آیا نیکی کا کہ جی خیانت نہیں کرنی، اور اس کے اندر یہ آیا کہ میں بڑا عدل پر ہوں اور میں خیانت نہیں کرتا، اور اس کو وہ اتنا تکبر ہوا اسے اپنے عدل کا کہ اس کو نبی پر شک ہونے لگا۔ تو پھر اس جیسے لوگ پھر پیدا ہوئے دین کے اندر، جن کے اندر غلو تھا، جن کے اندر تشدد تھا، خارجی پیدا ہوئے صحابہ کرام کے اندر، اور انہوں نے دیکھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، اور کتنے صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت علی نے ان سے جہاد کیا، قتال کیا۔ پھر جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کون افضل ہے، یہاں سے وہ شیعہ پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ بڑھتے وہ صرف حضرت علی اور حضرت عثمان کی فضیلت پر نہیں، بلکہ حضرت علی کی باقی خلفاء تینوں پر فضیلت، پھر باقی سب کی منافقت، نعوذ باللہ، کفر اور منافقت، گمراہی، اور وہ عجیب و غریب دو ایک گروہ بن گئے۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا آگے، تو لوگ آتے گئے اور لوگ اس قسم کی بدعات اور خرافات کی ترویج کرتے گئے۔ ان کے رد موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، لیکن جو ان بدعات میں پڑ جاتا ہے پھر وہ تعویل کرتا ہے پھر کتاب و سنت کی، اور وہ تعویل کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ مشتبہ چیزوں کے پیچھے، جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کریم میں عیسائیوں کا رد ہوا ہے، عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تو اللہ نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے کہ عیسائیوں کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوئی۔ عیسائی بڑے بنی اسرائیل میں بڑے نیک لوگ تھے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، ان کے اندر بدعات خرافات کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے اندر مشتبہات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے خرافات پیدا ہوئی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا رویہ جو فطروں کا شکار ہوتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ محکم واضح چیز کو چھوڑ کر مشتبہ چیز کے پیچھے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے متشابہ کے پیچھے جائے گا، محکم کو چھوڑ دے گا۔ اور متشابہ اللہ نے خود رکھا ہوا، قرآن میں متشابہ موجود ہے۔ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتوں میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، اللہ نے رکھی ہیں آزمائش کے لیے۔ اگر متشابہ نہ ہو تو آزمائش ویسے ہی ختم ہو جائے۔ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے وہاں سے وحی کا پورا سلسلہ، وہاں سے پورا حق بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے۔ شیطان کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ وہ جادو، سحر اور اس قسم کی چیزیں، اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت ماروت کو، جاؤ جا کے لوگوں کو جادو سکھاؤ، لیکن ساتھ یہ بتا دینا انہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تمہیں جادو سکھا رہے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم تمہیں جادو سکھا رہے ہیں، اور اللہ نے جادو سیکھنے سے منع بھی کیا تمہیں، جادو نہ سیکھنا۔ یہ فتنہ بہت بڑا قرآن میں موجود ہے۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، مگر پہلے یہ الٹیمیٹم ضرور دے دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہے، تو کفر نہ کر۔ کفر نہ کر کے کیا مطلب؟ تو جادو نہ سیکھ، تو جادو سیکھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ہم فتنہ ہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ آزمائش
اللہ نے جب ہدایت بھی بھیجی ہے، ہدایت بالکل واضح محکم، یہ چیزیں متشابہ ہیں. اب ایک بندہ کہ جی وہ اللہ نے جب بھیجا فرشتوں کو تو ہم کیوں نہ سیکھیں؟ بھائی یہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ فرشتے ہیں، تمہارے اندر یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے. وہ جو فرشتے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فطرے ہیں تو کفر نہ کر، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے جو لوگ نبیوں اور ولیوں کی عظمت کے پیچھے لگ کر شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں، وہ یہ تو بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت، کتنے معجزے، فلاں ولی کی کرامتیں، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام. ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. تو فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، بھائی وہ خود اپنے آپ کو کہتے رہے کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ کے عاجز بندے ہیں، کوئی ہماری عبادت نہ کرے، کوئی ہمارے بارے میں غلو میں مبتلا نہ ہو. کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ مجھے عالم الغیب کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں کتنی دفعہ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں کتنی دفعہ موجود ہے، آپ نے اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے. کسی نے یہ کہہ دیا، کسی صحابی نے، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، کسی صحابی نے یہ کہہ دیا مغالطے سے، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، مجھے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، کہو جو اللہ اکیلا چاہے. آج کہنے والے کہتے ہیں اللہ کے ہر معاملے میں نبی کو شریک کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی برداشت نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں سے انکار کرتے رہے. وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. کوئی ایسا بشر نہیں ہے جسے اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ. کسی اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا. حضرت عیسیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اب یہ چیز محکم چیز کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگ جاؤ جی وہ تو کلیمت اللہ ہے، وہ تو کتابوں میں لکھا ہے کلیمت اللہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روح اللہ ہے. ہم کہتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں، مشتبہ چیز ہے، مشتبہ چیز کے پیچھے نہ پڑو. عبد اللہ اور رسول اللہ اور وہ جو ان کی دعوت ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، اس کے پیچھے لگو، وہ محکم ہے. اتنا بڑا اصول ہے یہ محکم اور متشابہ کا. اور یہ ہمارے پاس جگہ جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے. ہمارے جو اختلافات ہیں آپس میں، مسلمانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، گروہ ہیں، آپ کو بتاؤں ان اختلافات کے حل کرنے کے لیے یہ محکم دلائل موجود ہیں، ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، مشتبہ چیزیں پیش کرنا شروع کر دیں گے. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث موجود ہوگی، اس کو چھوڑ کر جو اس مسئلے میں نص ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیں گے. کسی ایسی حدیث کے پیچھے چلے جائیں گے جس کو کسی نے صحیح کہا، کسی نے ضعیف کہا، اس پر عقیدے کی بنیاد بنا لیں گے، اس پر اختلاف کی بنیاد بنا لیں گے. حالانکہ اسی مسئلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایسی حدیث جس کو کسی نے ضعیف نہیں کہا، اس کی کوئی اور توجیہ کر دیں گے، جی منسوخ ہو گئی ہے یہ. تو کوئی بندہ پوچھے نسخ کی دلیل، نسخ تو ایسے نہیں ہوتی، نسخ کی دلیل ہوتی ہے، وہ ہے نہیں کسی کے پاس. بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے جس میں ایک مسئلے کے بارے میں واضح موجود ہے، جس کو کوئی ضعیف نہیں کہتا، کوئی ضعیف کہہ بھی نہیں سکتا. جس حدیث کو بعض ضعیف کہہ رہے ہیں، بعض ضعیف نہیں کہہ رہے، مشتبہ حدیث ہے، تو اس کے پیچھے پڑیں گے اور کوئی یہ حدیث پیش کرے گا جی منسوخ ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیے اس پہ پھر اب کیا بحث آگے ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کو علم نہ ہو اس کو تو بتایا جا سکتا ہے، جس کو علم ہے، جن کی پوری تعلیم ہی اس پر مبنی ہے کہ جو احادیث اور قرآن کہتے ہیں ہمارے خلاف ہے، ان کو جواب کیسے دینا ہے. ایسے لوگوں کو پھر کیا بتایا جا سکتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو کیا سکھایا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں، اقتدار میں، اختیار میں، کوئی شریک نہیں، کسی قسم کے اختیار میں، خدائی اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں ہے عاجزی سے. اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے عاجزی سے، من الذل. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے کہ اللہ میں کوئی کمزوری ہے اور اللہ کو کسی ولی کی ضرورت ہو تقویت حاصل کرنے کے لیے، مدد کے لیے. ایسا اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے. اللہ کو نہ اللہ کو کوئی ایسا ولی ہے، نہ اللہ کو ایسے کسی ولی کی ضرورت ہے. اللہ میں تو عاجزی ہے ہی نہیں، کمزوری ہے ہی نہیں. اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کی مخلوق. اللہ اپنی مخلوق کو مقام دے کر، اللہ کی مخلوق جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ قدردان ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں، یہ میرے دوست ہیں. اللہ کا کوئی دوست اس معنی میں نہیں جو اللہ کی مدد کر سکے، اللہ کو ضرورت ہو، اللہ عاجز ہو کہیں اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کا حاشا ہو کہ اللہ کو کوئی ایسا دوست نہیں ہے.
نہ اللہ کو ایسے کسی دوست کی ضرورت ہے. ذلت سے، عاجزی کی وجہ سے اللہ کو کوئی دوست نہیں. ہاں اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. اللہ کی مخلوق میں، اللہ نے مخلوق میں سے جو اللہ کے عاجز ترین بندے ہیں، اللہ نے ان پر بڑا انعام کرتے ہوئے اللہ نے ان کو اپنا بندہ، اپنا دوست، اپنا ساتھی کہا ہے ان کے مقام کے لیے. وہ اللہ کے ولی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. ان کے ولی ہیں. نہ صرف وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ بھی ان کا ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ اور اللہ کا رسول، والذین آمنوا اور ایمان والے. اللہ بھی دوست ہے. اللہ مدد کرنے والے، مددگار ہے. اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. ولی کے معنی دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. اللہ ہمارے ولی ہیں، ایمان والوں کے، نیک لوگوں کے مددگار. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے، آپ نے، اللہ نے آپ کو حکم دیا، فرما دیجئے ان ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے. اور اللہ نیک لوگوں کے بھی ولی ہے. اللہ کے بھی ولی ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کا. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں. وہ جو نیک بندے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کیا کسی کو ویسے ولی بلائیے؟ ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ، یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں کسی کے اندر کا نہیں پتا. ایک بندے کی زندگی بڑی اچھی گزری ہو، اس کی بڑی اچھی وفات ہوئی ہو، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا گمان ہے یہ اللہ کا ولی ہے بہت بڑا. لیکن کسی کو اللہ کا ولی کہہ کر پھر ہم اس کے اندر خرافات اور اس کے بارے میں الٹے سیدھے ہم عقائد بیان کرنے لگے ہیں اور اللہ کی صفات پیدا کر دیں، یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. جب اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی موجود ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم Recording in progress. اپنے علم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. ہمارا علم ناقص ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہم کسی کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں اور وہ اللہ کا ولی نہ ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ کے اولیاء موجود ہیں، جس طرح میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے دوست، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان والے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جو جتنا دین پر عمل کرتا ہے اتنا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ایک بندہ ننگ دھڑنگ رہتا ہو اور وہ اللہ کا ولی بن جائے، جس طرح ہمارے یہاں الٹے سیدھے تصورات ہیں. حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو میں اللہ اسے جنگ کی میں دھمکی دیتا ہوں. اسے جو میرے ولی کو جو اذیت دے. کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک بندہ اللہ والا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین والا ہے اور وہ دین پر عمل کر رہا ہے، ایمان والا ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو ایسے بندے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی کو اس سے دشمنی کرے اور اس سے مقابلہ کرے تو میں اللہ اسے پھر جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ. تو اللہ کے ولی موجود ہیں، بالکل موجود ہے. لیکن اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی صفات آ گئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ولی ذلت سے، عاجزی سے. عاجزی کی وجہ سے اللہ کو کوئی ولی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور بڑائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورہ کہف ہے. سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے سورت کی. اس کو سورہ کہف کہتے ہیں. کہف کہتے ہیں غار کو. تو اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے. وہ جو لوگ غار میں چلے گئے تھے، جن کا قصہ آئے گا اس سورت میں، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں. اس سورت کی بڑی فضیلت ہے.
پورے قرآن کریم کی فضیلت ہے. اس صورت کے کچھ خاص فضائل بھی احادیث مبارکہ میں آتے ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں جو بندہ یاد کرے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اصل دجال کا فتنہ ہے، دھوکے کا فتنہ اور دنیا داری اور دنیا کی رنگینی. تو یہ صورت اور اس کی خاص طور پہ شروع کا حصہ یا آخر کا حصہ یہ دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ، اس کے بارے میں اس میں میسیج موجود ہے. تو جو بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے، ان آیات پر تدبر کرتا ہے، ان آیات کو یاد کرتا ہے تو وہ دجال اور دجال کی جو دجل و فریب ہے، مکر و فریب ہے، دنیا کے اندر مبتلا ہونا، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہونا، دنیا کے دھوکوں میں مبتلا ہونا. تو یہ صورت اس کا شروع کا اور آخر کا حصہ خاص طور پہ، ویسے پوری صورت وہ اللہ سے جوڑتی ہے ہمیں. دوسری بات ہے کہ اس صورت کو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے. جو اس صورت کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو وہ 10 دن گویا کہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں رہتا ہے اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. جمعے کے دن پڑھنا چاہیے اس صورت. اسی طرح صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی اسے پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں، تو انہوں نے آسمانوں پہ روشنی دیکھی. وہ روشنی جو ہے نا وہ ہوتی تھی اور روشنی ہونے کی وجہ سے ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو وہ گھوڑا پریشان ہوتا تھا. تو وہ گھوڑا پھر جو ہے پاؤں مارتا، قریب ان کا بچہ تھا، انہوں نے ساتھ لٹایا ہوا تھا چھوٹا بچہ. تو ان کو ڈر ہوتا کہ یہ گھوڑا جو بدک رہا ہے اور یہ پاؤں مار رہا ہے تو میرے بچے کو نقصان نہ دیں، تو وہ پڑھنا بند کر دیتے. جب وہ پڑھنا بند کر دیتے وہ روشنی ختم ہو جاتی، روشنی ختم ہو جاتی تو وہ گھوڑا، وہ جانور وہ بھی خاموش ہو جاتا. لیکن جیسے وہ پڑھنا شروع کرتے پھر روشنی ہوتی اور وہ گھوڑا بھٹکنا شروع کر دیتا اور ان کو ڈر ہوتا کہیں یہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے اس کے پاؤں سے، اس کے قدموں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ راز ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے تھے وہ فرشتے تمہاری سورہ کہف سننے کے لیے وہ قریب ہوتے تھے، تو وہ روشنی ان کی وجہ سے ہوتی تھی، تو وہ اس لیے جو ہے نا وہ گھوڑا بھی دکتا تھا. یہ فضیلت ہے اس صورت کی، بہت بڑی فضیلت ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کی ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، ولم یجعل له عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے، یعنی اس کتاب کے لیے عوجا کوئی ٹیڑھ پن. اللہ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں کس پر؟ کہ اللہ نے کتاب نازل کی اپنے بندے پر. تو اللہ کی کتاب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے اس امت کے لیے. تو اللہ اپنی تعریف کر کے قرآن کے نزول کا ذکر فرماتے ہیں، جس سے قرآن کی عظمت اور قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی نعمت. تو اللہ اپنی تعریف کر کے خاص انداز سے اللہ قرآن کے نزول کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس سے قرآن کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. جب اللہ قرآن کے نزول کی، قرآن کی عظمت بیان کر کے اپنی تعریف کرتے ہیں تو وہاں اللہ یہ بتاتے ہیں اللہ نے یہ کتاب کس پر اتاری. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے پر اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب یہ اتنی ایک عظمت والی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے کتاب اتاری اور اللہ اس بنا پر اپنی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو وہ کتاب جس بندے پر اتاری اس بندے کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب اتاری. آپ کی فضیلت کی وجہ قرآن ہے. اللہ نے آپ پر افضل ترین کتاب اتاری تو اللہ نے آپ کو گویا کہ تمام نبیوں کا سردار بنا دیا. آپ کو یہ فضیلت قرآن کی بدولت حاصل ہوئی. اگر یہ قرآن کسی اور نبی پر نازل ہوتا تو وہ نبی افضل ہوتا. اس سے آپ کی اللہ کے ہاں فضیلت ثابت ہوئی. اس قرآن کی وجہ سے اس امت کی فضیلت باقی امتوں پر ہوئی. اس قرآن کی وجہ سے اس رات، جس رات قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، اس کی فضیلت تمام راتوں پر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. یعنی ایک رات لیلۃ القدر وہ
1000 مہینوں سے افضل بن گئی، اور اس کتاب کو اتارنے والے فرشتے جو ہیں وہ تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ جس مہینے میں یہ کتاب اتری وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان۔ یہ ساری عظمتیں اس کتاب کی وجہ سے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب ہمیں اس کتاب کی وجہ سے عظمت ملی ہے، صرف اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے، تو جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کتاب پر کما حقوق عمل کریں گے تو ہمیں کتنی عظمتیں، کتنی رفتیں حاصل ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کون سی ذکر کی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدہ، عبودیت ذکر کی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ کچھ صفات ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، جو کامل صفات ہیں۔ اب اللہ کامل ہے، کوئی صفت ہے وہ اللہ کے لیے تو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے تو وہ نقص ہے، لیکن وہ بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے بیان کی جائے تو مخلوق کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ اب مخلوق کی صفت بڑی عظمت کی ہے کہ مخلوق کو اللہ کا بندہ، جو مخلوق اللہ کا جتنا عاجز بندہ ہوگی وہ اتنی افضل ہوگی، کیونکہ مخلوق مخلوق ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے، تو جو جتنا اللہ کا عاجز بندہ ہوگا وہ اتنا فضیلت والا ہوگا۔ اللہ کے لیے یہ بہت بڑا عیب ہے، اللہ مخلوق، اللہ عبد ہو، اللہ کسی کے سامنے عاجز ہو، لیکن مخلوق کے لیے یہ بات کتنی فضیلت والی ہے۔ مخلوق جتنی جھک جائے گی اللہ کے سامنے، جتنا وہ ناک زمین پر لگائے گی اللہ کے سامنے ماتھا زمین پر ٹیکے گی، تو اتنی اس کی فضیلت اور اس کا اتنا مقام ہوگا۔ مخلوق کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہی سب سے بڑی عظمت ہے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خاص موقعوں پر جو خاص صفت بیان کی ہے وہ صفت عبودیت بیان کی ہے، جیسے یہاں، جیسے سبحان الذی اسریٰ، پچھلی صورت میں بھی اللہ نے جب واقعہ اسراء اور معراج کا ذکر کیا تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی وہ عبد بیان کی تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ موسیٰ مزید علم کی ضرورت ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر کے پاس تو حضرت خضر کی جو صفت بیان کی ہے وہاں، کون خضر ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے صدیاں چلنا پڑا تو میں چلوں گا علم حاصل کرنے کے لیے، میں اس بندے سے ملوں گا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کو وہاں سے مزید علم ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مزید آپ علم حاصل کریں، ایک اللہ کا بندہ ہے وہاں، آپ اس سے علم حاصل کریں، وہ وہاں جگہ پر آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ بے قرار ہو کے کہنے لگے کہ مجھے صدیاں لگ جائیں تو میں جاؤں گا، او امد یا حقوبہ، تو میں اس بندے سے ملوں گا۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے تو وہاں پھر اللہ نے، جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ نے اس بندے کی جو صفت بیان کی ہے تو اللہ کہتے ہیں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، پھر ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، وہاں اس بندے کی جس سے حضرت موسیٰ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس بندے کی صفت عبد کے ساتھ بیان کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ مخلوق کے لیے عبد ہونا کتنی بڑی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی فضیلت بیان کرنی ہو، جب آپ کا مقام بیان کرنا ہو تو آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہیے اور اللہ کا رسول کہنا چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، دیگر اولیاء اللہ، جب ان کا مقام بیان کرنا ہو، ان کا مقام تو یہ کہ اللہ کے کتنے بڑے بندے تھے، کتنے عاجز بندے تھے وہ، یہ کوئی ان کی عظمت نہیں ہے کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائے۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے کتنے عاجز، اللہ کے کتنے عبادت گزار، اللہ کے کتنے شکر گزار بندے تھے۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔